نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارکان اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ مرتبہ نماز کا ہے۔ نماز اہم الفرائض ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہر مسلمان مرد عورت پر اپنے شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس موضوع سے متعلق کچھ حدیثیں پچھلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں اور کچھ حدیثیں آج انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ صحابی رسول نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ عمل میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا، یہ قضا کر کے پڑھنا۔ تو قضا تو پڑھنا فرض ہی ہے، لیکن وقت کے اندر جو نہیں پڑھا، وقت گزار کر پڑھا تو اس کا گناہ ہوگا، لہذا وقت کے اندر نماز پڑھے تاکہ ادا ہو، قضا نہ ہو۔ اور وقت کے اندر نماز پڑھنا عمل میں یعنی ایمان کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ مسلمان وقت کے اندر نماز پڑھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر کیا؟ یعنی نماز کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بہترین اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اگر وہ خدمت کے محتاج ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خدمت کرنا۔ اگر خدمت کے وہ محتاج نہ ہوں، وہ اپنا خود چلتے پھرتے ہیں، اپنے سے کھا پی لیتے ہیں، تو ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کو اپنی ذات سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا، یہ دوسرے نمبر پہ عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی، حضور اس کے بعد کیا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ راہ خدا میں جہاد سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کو حضور نے دوسرے نمبر پہ رکھا اور راہ خدا میں جہاد کرنے کو تیسرے نمبر پہ رکھا۔ امام بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز اور پیاری چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وقت میں نماز پڑھنا۔ یعنی جو ہے تو یہی سوال حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا اور یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت عمر نے بھی پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اور محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سوال کے جواب میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد جتنے عمل ہیں، اچھے عمل جتنے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز سے زیادہ اہم کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے لیے جب 24 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہے تو نماز کے لیے کچھ ٹائم اسے ضرور نکالنا پڑے گا، اور یہ اس کے لیے فرض ہے۔ اور طبیعت اگر خراب ہو، مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں، اور کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیں۔ الغرض آدمی جب بالکل نڈھال ہو اور اس کی حالت بالکل خستہ ہو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اسی سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سخت سردی ہے، پانی نقصان کر رہا، گرم پانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بیمار ہیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں آپ پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، مگر اس بیماری اور اس حال میں بھی، اس خستہ حالی میں بھی نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کتنا اہم فرض ہے، اور تمام فرض سے زیادہ اہم فرض ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی، جیسے کھمبا کے بغیر، دیوار کے بغیر آپ چھت کو اوپر قائم نہیں رکھ سکتے۔ جب تک پلر یا دیوار نہ ہو تب تک چھت نہیں رکتی۔ یہی حال آپ کے دین کا ہے کہ اگر نماز کی پابندی کرتے ہیں تو گویا آپ کا دین اپنی جگہ قائم ہے، اور اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو نام کا مسلمان ہونا اور ہے، مگر حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پانچوں وقت اپنے فریضہ کو پہنچائے اور پانچوں وقت کے اندر نماز پڑھے۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اس سند سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یعنی جو ہے تو چونکہ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم پر صرف یہ فرض نہیں کیا گیا کہ ہم صرف اللہ کے فرائض و واجبات کو ادا کر کے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں، بلکہ ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اور جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہیں۔ ان کو اچھی تعلیم دینا، ان کو اچھا ادب سکھانا، بڑوں کا ادب سکھانا، چھوٹوں سے محبت سکھانا، دینداری سکھانا، یہ بھی ہم پر فرض ہے، کیونکہ بچپن ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچپنے میں بچوں کو جیسا راستہ ماں باپ پکڑا دیں گے تا حیات وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں گے۔ اگر بچپن میں ان کا راستہ بگڑ گیا اور ہم نے نظر انداز کیا اور بچوں کی کوئی فکر نہ رکھی کہ بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں کھیل رہے ہیں، کس سے دوستی کیے ہوئے ہیں، کس کے صحبت اور سنگت میں رہتے ہیں، اس چیز کو ہم نے توجہ نہ دی اور نظر انداز کیا تو یقین جانیے کہ اگر بچے بروں سے دوستی کر کے ان کے سنگت میں پڑ گئے اور بچپن سے بگڑ گئے
تو پھر پوری زندگی وہ بگڑے ہی رہیں گے، کیونکہ بچپن کا لکھا ہوا کٹتا نہیں ہے۔ جیسے سادہ کاغذ پہ جو سب سے پہلے لکھ دیتا ہے اس کی تحریر چڑھ جاتی ہے، پھر رائٹنگ پہ رائٹنگ نہیں چڑھتی۔ ہاں، پھر رائٹنگ پہ رائٹنگ لکھتے رہیے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو پہلے لکھ دیا۔ اسی طرح بچپن میں آپ اگر دینداری کی رائٹنگ پہلے چڑھا دیے تو وہ رنگ اور تحریر پوری زندگی چڑھا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صبح وہ اپنے خود بھی نماز پڑھے اور اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائے، اپنی اہلیہ کو اٹھائے۔ بچوں پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ ہم کو اٹھائیں، اہلیہ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ ہم کو اٹھائیں، کیونکہ قرآن نے ہم کو کہا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں صبح اٹھ کے اور اپنے بال بچوں کو بچائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت بنانے کی، بچپن میں 7 سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، دنیا جانتی ہے کہ 7 سال کی عمر میں، اور جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک اس پر فرض واجب لازم نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ مکلف نہیں ہے، جب بالغ ہوگا تبھی۔ لیکن اس 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تب آپ اسے نماز پڑھنے کے لیے حکم دیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن سے جو عادت آپ بنا دیں گے، اگر اچھے عمل کی عادت بنا دیے تو بچپن سے اچھے عمل کی عادی بن جائیں گے، اور پھر پوری زندگی وہ اس کی عادت بنی رہے گی۔ اور اگر برے عمل کی عادت بنا دیے، ہاں، اور برا عمل بچے، ظاہر سی بات ہے، اگر باپ شراب پیتا ہے تو بچہ یقیناً دیکھ دیکھ کے شراب کی طرف مائل ہوگا۔ باپ جوا کھیلتا ہے تو یقیناً بچہ اس کی طرف مائل ہوگا۔ باپ چوری ڈکیتی کرتا ہے تو یقیناً چور کی گود میں جو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا اور نیک سیرت پیدا نہیں ہوتا۔ عادتاً عام طور سے جو ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی، باقی اللہ تعالیٰ کا کسی پہ کرم ہو جائے تو کافر مومن ہو جاتا، وہ الگ بات ہے، لیکن عادتاً عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگلی پکڑا کے جو راستہ پکڑا دیں گے اسی پر وہ چلتے رہیں گے زندگی بھر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈلوائیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے رہیں، ٹوک ٹاک کرتے رہیں، نماز پڑھے کہ نہیں، چلو نماز پڑھو، چلو اٹھو وضو کرو، چلو نماز پڑھو۔ 7 سال کی عمر میں اس کو ٹوک ٹوک کر آپ عادی بنا دیں نماز کا، کیونکہ 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں اگر نماز کا وہ عادی ہو گیا، عادت پڑ گئی، تو پوری زندگی وہ نمازی رہے گا۔ اور 10 سال کی عمر میں بھی بچہ بالغ نہیں ہوتا، بلکہ بالغ ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو 10 سال کی عمر میں بالغ ہونے کی کم سے کم 12 سال عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے، کہ 15 سال کے بعد اگر بالغ ہونے کی کوئی نشانی نہیں پائی جا رہی تب بھی شریعت اسے بالغ مان لیتی ہے، اور اگر 12 سال کی عمر میں بالغ ہونے کوئی نشانی پائی جا رہی تو شریعت اسے بالغ مان لیتی ہے۔ لیکن 10 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے چونکہ قریب ہو گیا کہ اب 1-2 سال میں بالغ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 10 سال کی عمر میں وہ لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس عمر میں باپ پر لازم ہے کہ اسے مار کر نماز پڑھوائے، یعنی 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے نماز کا عادی بنائیں۔ سختی کا حکم نہیں ہے کہ اسے آپ مار پیٹ کریں، لیکن 10 سال کی عمر جب ہو جائے اور نماز میں اگر وہ لاپرواہی کرتا ہے، ایرا میری کرتا ہے، تو 10 سال کی عمر میں مار کر، یعنی سختی کے ساتھ اس کو نماز کا حکم دیں اور سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھوائیں، تاکہ 2 سال میں عادی ہو جائے، اور 2 سال عادت کے لیے کافی ہے۔ 2 سال میں کسی بھی چیز کی عادت آدمی کی آرام سے پڑ جاتی ہے۔ 2 سال میں، 12 سال میں بالغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بتا رہے نمازی بنانے کا کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی عادت بنا دیں آپ، تاکہ جب اس پہ نماز فرض ہو تو اس سے پہلے نماز کا عادی رہے، نماز کی عادت اس کی پڑ چکی ہو۔ تو یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے عمل بھی سکھاتے ہیں، اور اس کو کیسے عادی بنانا ہے بچوں کو
اس کا طریقہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر صحابی رسول ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑوں میں باہر تشریف لے گئے۔ جاڑوں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب جاڑا جو ہے تو ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، جس کو مارچ کا مہینہ بولتے ہیں، جب جاڑا جا رہا ہوتا ہے اور گرمی آ رہی ہوتی ہے، اس کو پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں۔ اس موقع پر درختوں کے پتے جھڑتے ہوتے ہیں۔ اس موسم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کسی کام سے جنگل میں، پتجھڑ کا زمانہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ذر وغیرہ کچھ صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹہنی پکڑ لی، کیونکہ وہ علاقہ پہاڑی ہے، ریگستانی ہے، تو جھاڑی وغیرہ وہاں پر زیادہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے درخت جو ہوتے ہیں ان کو جھاڑی بولتے ہیں، جو بڑے درخت ہیں ان کو جھاڑ بولتے ہیں۔ تو 2 جھاڑی کی ٹہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیے، اور جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے تو درخت تو پتے اپنے سے گرتے ہیں، لیکن اگر کسی درخت کی ٹہنی پکڑ کے ہلا دیجئے تو پتے زیادہ گرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 درختوں کی 2 ٹہنی پکڑ لیں۔ جب پکڑ لیں، آپ پکڑیں تو ظاہر اس میں حرکت ہوگی، تو اس میں حرکت ہوئی تو پتے گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غیر محسوس چیز کو محسوس چیز پر قیاس کر کے مثالیں دے کے سمجھاتے تھے صحابہ کو۔ تو اسی طرح یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے تو 2 ٹہنی کو پکڑا، اور جب پکڑا اس میں حرکت ہوئی تو پتے، چونکہ پتجھڑ کا موسم تھا، پتے گرنے لگے کثرت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ مسلمان بندہ اللہ کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے گر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ نماز پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ جو ثواب اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا وہ الگ ہے، اور جو گناہ صغیرہ ہمارے بدن سے جھڑتے ہیں وہ الگ ہے۔ اور حضور نے اس کی مثال دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ابو ذر دیکھو، جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ 2 پتے ہم نے پکڑا، اور یہ پتے یہ پتجھڑ کے موسم کی وجہ سے کس طرح کثرت سے، جب کوئی ٹہنی پکڑ کے آپ ہلائیں تو کھرکھرا کے پتے کس طرح کثرت سے گرتے ہیں، اسی طرح حضور نے مثال دے کے فرمایا کہ دیکھو یہ جس طرح یہ کثرت سے پتے دونوں ٹہنی سے گر رہے ہیں ملانے ہلانے سے، اسی طرح جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ صغیرہ کثرت کے ساتھ جھڑتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں طہارت کر کے یعنی وضو اور غسل کرنے کے بعد فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو 1 قدم پر 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور دوسرے قدم پر 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے، ان کا گھر مسجد سے دور تھا، تو انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد سے قریب کر لیں تاکہ ہم کو جماعت سے نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ مسجد کے قریب مکان ڈھونڈ رہے ہیں نماز کی وجہ سے، کہ پابندی سے قریب رہے گا تو آسانی رہے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور مسجد کے قریب مکان خریدنے سے منع کر دیا۔ فرمایا وہیں رہو اور وہیں سے آؤ، اور وجہ یہی ہے کہ 1 قدم پر 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے جب مسجد کی طرف آدمی چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مکان جتنی دور ہے اتنے ہی زیادہ گناہ مٹیں گے اور اتنے ہی زیادہ درجہ بلند ہوں گے۔ یہ تو آپ اپنی نیکی میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کا مکان دور ہے مسجد سے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ روزانہ 5 وقت آپ کی جو ہے تو بہت زیادہ کثرت سے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، اور آپ کا درجہ بھی کثرت سے بلند ہو رہا۔ میدان محشر میں آپ کے درجے جب بلند ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، حیرت سے پوچھیں گے کہ آپ کے درجے اتنے بلند کیوں ہیں؟
تو انہیں بتایا جائے گا کہ ہمارا مکان مسجد سے دور تھا اور ہم دور سے آتے تھے، اس لیے ہمارے گناہ بھی زیادہ مٹائے گئے اور درجے بھی زیادہ بلند ہوئے۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں پہ لازم اور فرض ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے اور ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد بھی بے نمازی ہو گئی تو یقین جانو کہ میدان محشر میں ہمیں اپنا بھی حساب دینا پڑے گا، اور ہماری وجہ سے جو ہماری اولاد بے نمازی ہو گئی ان کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت